پختہ شاگرد بنانا۔ پختہ مسیحی شاگرد بنانے کے لیے سب روحانی رہنماؤں کو ان پر خاص توجہ دینی چاہیے جو روحانی سچائیوں کو جاننے کی سچی جستجو رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے واقعی بہت خوبصورتی سے اس اصول کی مثال دی، خاص طور پر کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز وہ 12 آدمی تھے جنہیں وہ دنیا تبدیل کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ہم انہیں 12 رسول کہتے ہیں اور در حقیقت اناجیل ان آدمیوں کی بلاہٹ اور ان کی تیاری کی کہانی ہے۔ اب وہاں ایک بڑا گروہ تھا اور وہ ہجوم تھا۔ آئیں یہاں اس خیال کو جانیں۔ متی 4 باب 23 آیت میں میں اسے یسوع کی خدمت کہتا ہوں، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اب یاد رکھیں یسوع یہاں آیا، وہ کفرنہوم میں رہتا تھا، شاید یوحنا اور یعقوب کے گھر میں۔ اس کے پاس کوئی مستقل جگہ نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اپنا سر رکھنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے اس نے اگلے مہینے اس پورے علاقے میں کام کیا۔ کبھی کبھار وہ یروشلم کو جاتا تھا مگر وہ واپس آ جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ شمال کو جاتا مگر وہ واپس آ جاتا تھا۔ یہ اس کی خدمت کا مرکز تھا۔ دیکھیں کہ کیا ہوا۔ وہ بہت مشہور ہو گیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تو ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ آیت 24 اور 25، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی۔ یہ لفظ سوریہ ویسے اس سوریہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے جسے ہم آج جانتے ہیں۔ آپ اسے تھوڑی دیر بعد بیان ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ زبردست کیا ہوا، اور گلیل سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ دیکوپلوس بحیرہ گلیل کے مشرقی جانب 10 شہروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ یونانی شہر ہے۔ دیکوپلس کا یہی مطلب ہے۔ یہ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے 10 یونانی شہر، اور ان یونانی شہروں میں سے ایک دمشق تھا جو کہ آج سوریہ تک پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ گلیل کے مشرق کی جانب ہے۔ چنانچہ یہ ان تمام غیر قوموں کے شہروں میں پھیل گیا۔ آپ ان ہزاروں لوگوں کا تصور کر سکتے ہیں جو ان شہروں میں شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ شہر بہت بڑے تھے۔ ایک شہر جس میں 40,000 لوگ آباد تھے۔ ان غیر قوموں کے یونانی شہروں میں سے ایک تو ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے اس یسوع کے بارے میں سنا۔ نیز یروشلم سے بھیڑ اس کے پیچھے ہو گئی۔ ایسے لوگ تھے جو یروشلم چھوڑ کر صرف اس کی پیروی کرنے آئے تھے۔ یہودیہ جو کہ یروشلم کا بڑا جغرافیائی علاقہ ہے، اور یہودیہ اور یردن کے پار سے، جو کہ وہ جگہ تھی جہاں یوحنا بپتسمہ دے رہا تھا، اور یہ سب لوگ یسوع کے پیچھے چل رہے تھے۔ لیکن اس مقام پر یسوع نے خاص طور پر ان آدمیوں سے کہا، میرے پیچھے چلو، کیونکہ میں تمہیں اس خاص جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں میں تمہیں بہت خاص چیزیں سکھا سکوں۔ تو ہم اس کے بارے میں پہاڑی واز میں پڑھتے ہیں۔ متی 5 باب 1 آیت، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب واقعی یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں کولوراڈو میں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک پہاڑ کی طرح ہے، لیکن یہ اونچی ہے۔ میں کبھی اس پر نہیں چڑھا، لیکن اس سے اترا ضرور ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کیسی ہے۔ میں نے در حقیقت وہاں تعلیم دی جہاں یسوع نے تعلیم دی۔ وہاں پر لوگوں کو تعلیم دینا ایک زبردست احساس ہے جب وہ گلیل کی جھیل کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کی سمندر کی جانب پیٹھ ہو، اور آپ وہاں پتھروں پر بیٹھ کر ان کو تعلیم دے رہے ہوں۔ اب دیکھیں، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے۔ اب ان ہزاروں لوگوں میں سے شاگرد کون تھے ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپس، نتنیل، خاص طور پر متی ابھی شاگرد نہیں بنا۔ یہ تب ہوگا جب وہ اپنا محصول لینے کا کاروبار چھوڑ دے گا۔ یہ شاید صرف 5 لوگ ہوں، شاید ایک بڑا گروہ ہو، شاید اس میں کچھ خواتین بھی تھیں، شاید بیوی تھی، شاید پطرس کی بیوی بھی وہاں تھی، کیونکہ یہ بالکل اس ہی علاقہ میں ہے، وہ شادی شدہ تھا۔ کون جانتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا گروہ تھا، اور یسوع وہاں بیٹھا تھا اور انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور ہم مبارکبادیوں میں یہ پاتے ہیں، اور ہم اسے آگے اصول میں دیکھیں گے۔ لیکن اس نے انہیں تعلیم دی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوا، کچھ ایسی چیزیں۔ سب سے پہلے وہ جو خود غرض مقاصد رکھتے تھے اور صرف اس کے معجزات کی قوت دلچسپی رکھتے تھے،
لیکن اس ناہموار جگہ پر جانے سے ڈرتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع اس پہاڑ پر گیا، یہ ناہموار تھی، تو بہت سے لوگ اس کے پیچھے نہیں گئے تھے، وہ بکھر گئے تھے۔ لیکن ایک گروہ تھا جو اس کے پیچھے چلا، کیونکہ وہ واقعی اس کی تعلیمات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اب ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اس نے چنا تھا، جو اس کے پیچھے چلے تھے اور اپنا ماہی گیری کا کاروبار چھوڑ چکے تھے، اور اس لیے وہ انہیں گہرائی سے بتائے گا کہ شاگرد ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہم اپنے اگلے اصولوں میں اس کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں یسوع نے ان آدمیوں اور ان شاگردوں کے ساتھ یہ باتیں کیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کا گہرا سچ۔ اب اس مقام پر عمل کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ سوال، اور وہ یہ ہے، آج کے دور میں روحانی رہنما کن تخلیقی طریقوں سے یہ توازن قائم کر سکتے ہیں کہ وقت وقف کر کے بہت سے لوگوں ہجوم تک پہنچیں اور ان تک جو واقعی روحانی سچائیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اصول دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اور میرے خیال سے آپ اب اس کو اس ساری کہانی کے بعد زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ پختہ مسیحی شاگرد بنانے کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ یسوع بھی یہی کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، پختہ مسیحی شاگرد بنانے کے لیے سب روحانی رہنماؤں کو ان پر خاص توجہ دینی چاہیے جو روحانی سچائیوں کو جاننے کی سچی جستجو رکھتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان میں صلاحیت ہے۔ اب اس مقام پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ یسوع کے شاگردی کے نقطہ نظر کے لحاظ سے ایک شاندار مطالعہ ہے۔ اس نے ہجوم سے بات کی، وہ واقعی ہجوم کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن ایک چھوٹا گروہ تھا جسے وہ دنیا کو بدلنے کی تیاری کروا رہا تھا، 12 آدمی۔ اور اس طرح آپ اکثر یسوع کو ان 12 آدمیوں کے ساتھ دیکھتے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی واز میں شاید ان میں سے صرف کچھ لوگ تھے، کیونکہ اس نے ابھی تک کہانی میں سب 12 شاگردوں کو نہیں بلایا تھا، مگر وہ وقت گزارتا تھا، اور جب آپ اناجیل پڑھتے ہیں، وہ ان 12 کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اور پھر ایسا وقت بھی تھا جب وہ انہیں کہتا تھا، پطرس، یعقوب، یوحنا، میرے پیچھے آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انہیں الگ لے جاتا تھا۔ اب کبھی کبھار اندریاس شامل تھا، اگر آپ واپس جا کر مطالعہ کریں، لیکن وہ ایک طرح سے دائرے میں تھا، کیونکہ پطرس، یعقوب اور یوحنا وہ لوگ تھے جو واقعی تیار ہو رہے تھے۔ اور کچھ ایسے وقت بھی تھے جب اس نے کہا، پطرس، یوحنا، میں تم دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، میں تم دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پطرس اور یوحنا کے ساتھ وقت گزارتا۔ اب جب آپ اعمال کی کہانی میں واپس جاتے ہیں، اس وقت یروشلم میں بنیادی رہنما کون تھے جب کلیسیا کا جنم ہوا؟ پطرس اور یوحنا۔ دیکھیں، یسوع ان سب کو تیار کر رہا تھا، لیکن ان آدمیوں کے لیے اس نے خاص تیاریاں کی تھیں، اور ایسے وقت بھی تھے جب اس نے کہا، پطرس، آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، آئے اس کے متعلق بات کریں جو ہم سن رہے ہیں۔ جس بارے میں تعلیم دے رہا ہوں، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ واقعی اسے سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ اناجیل کو پڑھیں، آپ جانیں گے کہ پطرس کا نام یوحنا اور یعقوب اور ان 12 سے کئی زیادہ مرتبہ لکھا گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ اگر آپ صرف ناموں کو لے کر دیکھیں تو پطرس کا نام کتنی بار دہرایا گیا تھا؟ یہاں یسوع نے صرف پطرس کے ساتھ وقت گزارا، یا یعقوب کے ساتھ، یا یوحنا کے ساتھ؟ یہ شاگردی کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، ہجوم کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے، لیکن ہجوم کو اس کی توجہ ہٹانے کی اجازت نہ دیتے ہوئے ایسے افراد کو تیار کرنے پر توجہ مرکوز کرنا جو اس کی خدمت کو کئی گنا بڑھائیں گے۔ اور اس طرح ہم وہاں یسوع کا ایک خوبصورت نمونہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ خیر، بہت سے مختلف طریقوں سے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار کلیسیا کی بنیاد رکھنا شروع کی تھی، میری بڑی پریشانیوں میں سے ایک کلیسیا میں مردوں کو تیار کرنا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں ایسے مردوں کو تیار کر سکتا ہوں جو اچھے باپ اور اچھے شوہر ہوں گے، تو وہ اپنی بیویوں کی رہنمائی کر سکیں گے، اور ان کی اور ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ یہ خدا کا نمونہ تھا۔ اور اس طرح میں نے مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ وقت گزارا، اور ویسے اس کے نتیجے میں یہ بالکل تب ہوا جب میں مردوں کے ایک گروپ سے مل رہا تھا۔ میں نے انہیں ایک پختہ مسیحی بننے کا کیا مطلب ہے کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی، اور اسی مطالعہ میں نے انہیں پہلا تیموتھیوس 3 باب اور تیتس 1 باب میں ایک پختہ آدمی کے کردار اور خصوصیت کے بارے میں بتایا، خاص طور پر روحانی رہنماؤں کے لیے تقریباً 20 خوبیاں، لیکن ہر مسیحی آدمی کے لیے
مقاصد درج ہیں، اور اس طرح ہم نے ان خصوصیات کے اوپر کام کیا۔ ہم پختہ مسیحی مرد کیسے بن سکتے ہیں تاکہ ہم بدلے میں اپنے خاندان کی رہنمائی کریں اور کلیسیا کی قیادت کرنے میں مدد کریں۔ اور کچھ ایسا ہوا جس کا میں نے کبھی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ میں نے ایک کتاب لکھی جسے میں نے کبھی لکھنے کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ ایک کتاب تھی جس کا نام انسان کی جانچ تھا، اور آپ اس کے بارے میں دلچسپ بات جانتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خدا اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ 40 سال بعد بھی کتاب چھپے گی اور دنیا بھر میں لفظی طور پر استعمال ہوگی، اور میں اکثر کہتا ہوں اس کے کامیاب ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ میں نے اسے لکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ خاکہ پولس رسول سے لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اسے یہ کہاں سے ملا؟ براہ راست خدا کی طرف سے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے اسے برکتیں حاصل ہوں گی، مجھے سرقہ کی سزا دی جائے گی۔ خیر، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت عام اثاثہ ہے نا؟ یہ خدا کے کلام میں موجود ہے، اور میں نے صرف ان 20 خوبیوں کو لیا، اسے 20ویں صدی میں لے آیا۔ اب 21ویں صدی ہے، لیکن نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ کسی خاص گروہ کو لیتے ہیں، اور یہ صرف مردوں کے ایک گروہ پر نہیں بلکہ خواتین کے ایک گروہ پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ بڑی عمر کی عورتیں جوان عورتوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنا سارا وقت ہجوم کے لیے وقف نہ کریں، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو ایک چھوٹے گروہ میں بناتے ہیں، انہیں گہرائی میں لے جائیں اور اپنی خدمت کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ اور یسوع جو اب تک زندہ رہنے والا سب سے بڑا استاد تھا، اس نے اس اصول کو نمونہ بنایا۔ تو یہاں زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے۔ پختہ مسیحی شاگرد بنانے کے لیے سب روحانی رہنماؤں کو ان پر خاص توجہ دینی چاہیے جو روحانی سچائیوں کو جاننے کی سچی جستجو رکھتے ہیں۔ ہم ہر ایک پر خصوصی توجہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے واضح کیا کہ آپ کو کچھ لوگوں پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ اس معاملے میں اس نے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا، ان میں سے ایک کھو دیا، یہودا، لیکن یہ وہ آدمی تھے جنہیں خدا نے دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کیا، اور اسی لیے ہم یہاں ہیں۔ ان لوگوں کے پیغام کی وجہ سے رسولوں کے، اور آج ہم رسولوں کی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ یہ رسول تھے، یوحنا، متی اور پطرس جیسے لوگ جنہوں نے ہمیں نیا عہد نامہ دیا، اور بعد میں پولس تھا، اور یوں وہ رسول بن گیا۔ اور آج ہمیں ان تمام باتوں کا مطالعہ کرنے کا خوبصورت شاندار اعزاز حاصل ہے جو انہوں نے ہمارے لیے لکھی، تاکہ ہم یسوع مسیح کے کامیاب پیروکار بن سکیں اور خود کو بڑھائیں، جیسا کہ پالوس نے تیموتھیوس کو لکھا تھا، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں، تاکہ ہم سب یسوع مسیح میں پختہ ہو جائیں۔